ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھے گا اتنا ہی حضور کے قریب ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک یہ بڑا ہی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور یہ مہینہ نیکیاں اکٹھی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک نعمت کے طور پر عطا کیا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ 11 مہینوں میں گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، گناہوں کے کیچڑ میں، تو اللہ خالق کائنات نے ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ یہ مہینہ ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک یہ مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضان سے بنا ہے۔ رمضان کہتے ہیں خریف کی بارش کو، کہ خریف کی بارش جس طرح زمین سے گرد و غبار کو دھو ڈالتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک مومنین کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ رمضان یہ رمز سے بنا ہے۔ رمز کہتے ہیں سورج کی تیز دھوپ کو، کہ جس طرح سورج کی تیز دھوپ سے بدن جلتا ہے اسی طرح بندے کے گناہ جلتے ہیں، کہ رمضان المبارک میں بندے کے گناہ اس طرح جلتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارکہ کے 4 نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ماہ رمضان، دوسرا ماہ صبر، تیسرا ماہ مواسات، چوتھا ماہ فراخی رزق۔ ماہ رمضان یہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور ماہ صبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ یہ سارا کا سارا صبر ہے، اور روزے کی جزا یہ اللہ رب العزت دیتا ہے، تو اس لیے اسے ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ مواسات اسے بھی کہا جاتا ہے۔ مواسات کہتے ہیں بلائی کرنے کو۔ تو اس مہینے میں مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے اسے ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے۔ اور ماہ فراخی رزق بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رزق کی وسعت کر دی جاتی ہے، کہ غریب بھی جو نعمتیں نہیں کھا سکتا وہ اس مہینے میں نعمتیں کھا لیتا ہے، تو اس لیے اسے ماہ فراخی رزق، وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو خانہ کعبہ بندے کو اپنے پاس بلا کر رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں دیتا ہے، لیکن رمضان المبارک بندے کے پاس آ کر اس نے برکتیں مانگتا ہے کہ حج کے لیے مکے میں جائیں گے تو وہ ثواب حاصل ہوگا، برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن رمضان المبارک بندے کے پاس آ کر اسے رحمتیں مانگتا ہے۔ اور باقی مہینے ہیں ان میں کوئی ایک دن یا 2 دن مخصوص دن ہے جو فضیلت والے ہیں، جس طرح حج کے ایام میں مخصوص دن ہے، اور محرم میں 10 محرم کا جو دن ہے وہ افضل ہے، لیکن ماہ رمضان کی یہ برکت ہے، یہ فضیلت ہے کہ اس کا ہر دن رحمت اور برکت والا ہے، کہ اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، کہ انسان روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، پھر سارا دن نمازیں پڑھتا ہے، اشراق ساری نمازیں پڑھتا ہے، افطاری کرتا ہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک میں جو کھاتا پیتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا۔ اور یہ رمضان المبارک ایک بھٹی کی طرح ہے، کہ جس طرح بھٹی ایک گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشینری کے قابل بنا دیتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک بھی جو گناہ گاروں کو کہ ان کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اور جو نیکوکار ہیں ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تم پر ایک عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، کہ جس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے،
اور اگر اس مہینے میں کوئی فرض ایک ادا کرتا ہے تو اسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ماہ صبر ہے اور صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ اور فرمایا یہ ماہ مبارک فراخی رزق ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کی افطاری کروائی، کسی کو روزہ افطار کروایا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ افطار کروا سکے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ فضیلت تو اس شخص کی ہے جو صرف ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار کروائے۔ فرمایا یہ فضیلت تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اپنے ملازم پر تخفیف کرو، اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اس میں 4 کام کثرت کے ساتھ کرو، کہ 2 کام ایسے ہیں جن سے تم رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں۔ فرمایا وہ 2 کام جن سے تم رب کو راضی کر لو گے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ تم اس ماہ مبارک میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، کہ کلمہ طیبہ کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، یعنی استغفار کرو۔ یہ 2 ایسے کام ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار اس ماہ مبارک میں فرمایا کہ تم اس سے اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ اور 2 کام ایسے ہیں فرمایا ان کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں۔ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اس ماہ مبارک میں اپنے رب سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا یہ کہ فرمایا اس مہینے میں اپنے رب سے جہنم سے چھٹکارے کا سوال کرو۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا پکارا جائے گا روزہ دار کہاں ہے، تو روزہ دار کھڑے ہوں گے، اور جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک روزہ دار ان کے لیے دروازہ مخصوص کیا گیا ہے کہ جو روزہ دار ہوں گے وہ اس سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ آپ نے ممبر کے قریب آنے کا حکم دیا، تو جب صحابہ کرام ممبر کے قریب آ گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے کر گئے۔ آپ نے جب ممبر کے پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تو پھر دوسرے جب سٹیپ پر آپ نے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ آپ ممبر پر گئے ہوں اور آپ نے آمین 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 اس طرح کہا ہو۔ یا رسول اللہ آج پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، یہ کیا معاجرہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، جب میں ممبر کے پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص بدقسمت ہو گیا جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروائی، فرمایا وہ بدقسمت ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے فرمایا آمین۔ اور جب دوسرے سٹیپ پر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ ایسا شخص بدقسمت ہو گیا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا لیکن اس نے درود پاک نہیں پڑھا، تو فرمایا آمین۔ اور جب تیسرے پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا، انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو پایا لیکن خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ بھی بدقسمت ہو گئی، تو فرمایا آمین۔ تو یہ 3 ایسے کام ہیں کہ جن کی قبولیت میں یہ ایسی دعائیں ہیں کہ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں اور اس پر آمین کہنے والے انبیاء کے سردار ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے والے ہیں کہ جو رمضان کو پائے لیکن بخشش نہ کرا سکے بدقسمت ہو گیا، اور آگے سے آمین کہنے والے نبی کریم علیہ السلام ہیں۔
اور جس کے سامنے حضور کا نام لیا گیا وہ درود پاک نہ پڑھے وہ بدقسمت ہو گیا۔ آگے سے آمین کہنے والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور جس نے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش اپنی نہ کروائی تو ایسا بدقسمت ہو گیا۔ اور آگے سے آمین کہنے والے انبیاء کے سردار ہیں، تو اس کی قبولیت میں کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ خالق کائنات ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اور حضور کا جب بھی نام مبارک آئے درود پاک پڑھنے کی اور اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ رمضان المبارک یہ انسان کے جو گناہ ہیں ان کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک ایسا ماہ مبارک سایہ فگن ہو گیا ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے آگے حضور نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ تو فرمایا کہ اگر اس نے اس مہینے میں اپنی بخشش نہیں کروائی تو پھر کب ہوگی؟ کہ یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ سینکڑوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، فرمائے یہ اپنے درمیان جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے، یہاں تک کہ گناہ کبیرہ نہ ہو۔ فرمائے یہ اپنے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں ان کا کفارہ یہ بن جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ملی۔ پہلا یہ کہ فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ خالق کائنات انسانوں کی طرف نظر رحمت التفات فرماتا ہے، اور جس پر اس کی نظر رحمت پڑ گئی پھر اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب جو روزہ دار ہے اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کہ جب سارا دن انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو منہ میں کچھ سمیل سی پیدا ہو جاتی ہے، کچھ بو سی پیدا ہو جاتی ہے، فرمایا یہ رب کے نزدیک مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تیسرا فرمایا کہ روزہ دار کے لیے فرشتے ہر دن کو ہر رات مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا کہ روزہ دار کے لیے اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت سنور جا، تیار ہو جا، کہ میرا بندہ دنیا میں مشقت برداشت کر کے دنیا کی مشقت برداشت کر کے تیرے اندر آرام کے لیے آئے گا۔ اور پانچواں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب مزدور مزدوری کر کے کام کر کے فارغ ہوتا ہے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے، تو اسی طرح جو شخص سارا رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، رات کی کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ مزدوری عطا فرماتا ہے کہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔